السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ کثیر، چاہا بہت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد، سے بعد، ایمانکم، تمہارا ایمان، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد، من عند، وجہ سے، انفسہم، اپنے دل، من بعد، سے بعد، ما تبینہ، بعد جب کہ واضح ہو گیا، لہم الحق، ان پر حق، فاعفو، بس تم معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک، یأتی اللہ، اللہ لائے، بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہاں پہ اہل کتاب کی ایک اور خصوصیات بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثریت، میجورٹی جو تھی، وہ کیا چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی دوبارہ تمہیں پھر سے کافر بنا دیں، یعنی کہ تمہیں واپس پچھلے دن پر لے جائیں۔ مدینہ میں یا مکہ میں جو لوگ کنورٹ ہو گئے تھے، یعنی کہ اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، تو دن بدن مسلمانوں کی یہ ترقی اہل کتاب کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ خود نہیں مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک اور مسلمان ہو، لہٰذا وہ طرح طرح کے فتنے چھوڑتے رہتے تھے اور شوشے چھوڑتے رہتے تھے۔ مقصد کیا تھا اس کی وجہ سے کہ مسلمان اپنے دین سے بددل ہو کر واپس پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، دین میں آنے کے بعد، تمہیں واپس کافر بنا دیں۔ تو یہ ہر دور میں ہو رہا ہے، جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں سنجیدہ ہونے لگتا ہے، تو دین کے بارے میں آگے آنے لگتا ہے، تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں ایسے ہی فتنے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تاکہ وہ واپس آ جائے۔ یعنی کہ اب دیکھیں، اگر کوئی نماز پڑھ ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو پانچوں وقت کا نمازی بن گیا ہے، فلاں نے تو داڑھی رکھ لی ہے، فلاں تو حجاب کرنے لگ گئی ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کھلا چھوڑ دے اور آپ کو آسان راستہ دے دے کہ چلو اچھا ہے، چلو ٹھیک ہے، اب یہ سیدھے راستے پہ چلا گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، یہاں پہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ان کی حسد کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار میں تھے، انہیں نشانیاں پتہ تھیں، تو جب آپ آ گئے، وہ پہچان میں آ گئے، حق سامنے آ گیا، لیکن چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ان کا قومی حق ہے، انہی کی قوم میں سے نبوت آنی چاہیے، تو جو کہ نہیں آئی تھی، تو پھر وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ تو جب حسد کا شکار ہوئے، تب انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور اس حق کو قبول کرے، تو پھر اس پر کیا کیا کہ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ کوئی مجھے دین سے ہٹانا چاہتا ہے یا کوئی میری نعمت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، کیونکہ آج کل تو دین بہت قیمتی چیز نہیں رہا، اس لیے اس کی مثال شاید ہمیں سمجھ نہ آئے۔ اب یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں، جیسے آپ کی کوئی نعمت چھیننا چاہے، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بہت قیمتی جیولری ہے، یا آپ کے پاس گھر ہے یا کار ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی شخص اب سیاست کر رہا ہے آپ سے چھیننے کی، تو پھر آپ کے اندر کیا خیال آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو، کوئی بھی چیز، یا پھر ایسا ہو کہ کوئی چیز آپ کو بہت عزیز ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اور اس کو چھین رہا ہے۔ جیسے کہ اب اگر کسی عورت کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر کے پیچھے کوئی دوسری عورت ہے جو اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو اس کی بیوی کو دل میں کیا آئے گا؟ بہت سے اشتعال آئیں گے،
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا ہے کہ یہ چالیں چل رہے ہیں تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے، اور اس وقت کے جو مومن تھے نا، ان کے لیے ایمان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز تھی، تو ان کی غیرت جاگنی تھی، اور وجہ بھی بتا دی کہ یہ حسد کا شکار ہے۔ اب یہ کہ اشتعال آئے گا، غصہ آئے گا، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، کہاں تک چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے غصے میں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، اس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا ہی کرتا ہے۔ مختلف لوگوں کے نا مختلف ریئیکشن بھی ہوتے ہیں۔ اب مسلمان ابھی کمزور تھے، اب اگر کسی طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آگے سے جو مظلوم ہوتا ہے وہ بھی ریئیکشن میں کچھ کرتا ہے، تو بعض اوقات اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی ظالم بن جاتا ہے، اور جو اصل میں ظالم ہوتا ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا ان کو کرنے دو، ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو، اس بات پہ زیادہ توجہ ہی نہ کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، اسلام کی اتنی ترقی ہو جائے کہ پھر تم ایسی چیزوں سے نپٹ سکو۔ لیکن ابھی کیا کرو کہ ابھی معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اب آپ دیکھیں گے وہاں پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لفظ مس ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے کس کو کہا ہے؟ اہل ایمان سے کہا ہے یہ لفظ چھوڑ دو، یہاں غلطی کسی اور کی ہے اور سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ کس طرح سمجھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے کہ تم فتنے سے بچو، فساد نہ پیدا ہونے دو، اور اپنی صلاحیتوں کو ابھی ایسی جگہ نہ لگاؤ جہاں سے کوئی نتیجہ ہی نکلنے والا نہ ہو، تو معاف کرو، درگزر کرو، تاکہ تم اپنے کام پہ فوکس کر سکو۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان زندگی میں بیکار کی بحثیں اور لڑائیاں اور ایسی چیزیں چھیڑ بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل کام کو بھی بھول جاتا ہے۔ فتنہ فساد کی وجہ سے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جاتا ہے، تو اسی صورت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ آگے دیکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ترقی ہوگی، اللہ کا فیصلہ آئے گا، لیکن فی الوقت ابھی تم صبر سے کام لو۔ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے، مکہ میں تو ہے۔ مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور صبر کرو۔ مسلمانوں نے مارے بھی کھائیں، باتیں بھی سنی، سارا تشدد برداشت کیا اور صبر سے کام لیا۔ پھر طرح طرح کے پیچھے پیچھے فتنے فساد، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی، مسلمان کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ یہ لوگ کبھی تو مشرکین کو کہتے ہیں کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ان کو ابھار دیں، اور کبھی مسلمانوں کے اندر شک پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر مغالطے پیدا کرتے ہیں، ان کو بدظن کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے کہ ابھی تم اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنا بچاؤ کرو اور اپنا دفاع کرو۔ کس طرح کرو؟ معاف کر دو اور درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاکی اللہ خیر۔